اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سوائے اس کے فقط تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے، وَرَسُولُ دوسرے تم سب کے ولی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا تیسرے ایسے ولی ہیں، ایسے کل ایمان ہیں، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے، مختصر ٹائم کے اندر اس آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلا ولی کیسا، خود اللہ کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، جس کی مثل نہیں ہے، جس کی شبیہ نہیں ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی ہم کفو نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا اللہ ہے جو ذات میں واحد ہے، کوئی ذات میں شریک نہیں ہے، صفات میں واحد ہے، افعال میں واحد ہے، عبادت میں واحد ہے۔ بلکہ کیسے تعارف ہوا جب مشرکین نے کہے کہ ہمارے بتوں کے نام ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، کہ آپ کے اللہ کا تعارف کیا ہے؟ فوراً وحی کی ڈوری ہلی، آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو اللہ احد ذات ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یکن له کفوا احد اس کی مثال نہیں، اس کی شبیہ نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ ذات احد ہے۔ جی توحید عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، کچھ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، ذات وہ اللہ ہے۔ دوسری فرمایا وہ قادر ہے، قدرت کیسی ہے؟ خود اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ با برکت ہے وہ ذات، با برکت ہے وہ ذات جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ قدیر سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے، جس نے موت کو خلق فرمایا، جس نے حیات کو خلق فرمایا۔ کیوں موت حیات کو خلق فرمایا ہے؟ تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ خدا تمہارا امتحان لے تم لوگوں میں سے کن لوگوں کے اعمال اچھے ہیں اور کن لوگوں کے اعمال برے۔ توجہ ہے؟ تو یہی ہے، قدیر ذات ہے۔ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے مقابلے میں شداد نے کہا میں رب، واصل جہنم ہو گیا۔ نمرود کہتے ہیں انا ربکم العالی، میں تمہارا بڑا رب، واصل جہنم ہو گیا۔ نمرود نے کہا حضرت ابراہیم کو کہ میں رب ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وہ شخص اے میرے حبیب دیکھو جو جھگڑا کر رہا تھا حضرت ابراہیم سے،
کس چیز کا جھگڑا تھا؟ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے، جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ رب۔ عنوان کیا ہے؟ رب۔ جھگڑا کر رہا تھا کہ میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم فرما رہے تھے نہیں تو رب نہیں، اللہ رب ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، اگر تو رب ہے تو موت حیات دے کر دکھا۔ دو قیدی نکالے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ کہتا ہے ایک کو میں نے موت دے دی، دوسرے کو میں نے حیات دے دی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو رب ہے، میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ رب کون ہے؟ وہی ذات پروردگار۔ ربکم رب آبائکم الاولین، تم سب کا رب وہی ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ توجہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ ربی میرا بھی رب ہے، ربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدون اسی کی عبادت کرو جو لے کے عبادت۔ جی آپ تو کہیں گے خشک موضوع شروع کر دیا۔ میرا دوست اگر توحید کی معرفت نہیں ہے، نہ عقیدہ رسالت تجھے کوئی فائدہ دے گا، نہ عقیدہ ولایت کوئی فائدہ دے گا، تیرے سجدے ضائع ہو جائیں گے، تیری عبادت ضائع ہو جائے گی اگر ذات پروردگار کے بارے میں ذرا بھر بھی شرک کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہی رب ہے، تو یہی عرض کر رہا ہوں وہ ذات کیسی؟ عالم ذات اللہ کی ہے، عالم الغیب والشہادہ، علم کیسا ہے؟ اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا، اللہ کا ذاتی علم ہے۔ توجہ ہے، اللہ کا ذاتی، خدا کی ذات زندہ ہے، ایسی زندہ ہے لا یموت، موت نہیں آئے گی۔ خدا کی ذات مرید ہے، ارادہ کرتی ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اگر خدا کسی چیز کے بارے میں ارادہ کہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ خدا متکلم ہے، بغیر زبان کے بولنے والی ذات، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والی ذات، بغیر کانوں کے سننے والی ذات، بغیر زبان کے بولنے والی ذات، نہ اعضاء و جوارے رکھتی ہے وہ ذات، لیس کمثلہ ذات، وہ اللہ ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ وہ سمیع بھی ذات ہے، وہ بصیر بھی ذات ہے، وہ حکیم بھی ذات ہے، وہ علیم بھی ذات ہے، وہ عادل بھی ذات ہے، وہ حی بھی ذات ہے، وہ مرید بھی ذات ہے، وہ متکلم بھی ذات ہے، وہ حی بھی ذات ہے، وہ قدیر بھی ذات ہے، وہ لیس کمثلہ ذات، وہ اللہ۔ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ النَّاسَ وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں سارے بیٹے دے دوں، جسے چاہوں ساریاں بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں جڑوے دے دوں، ایک وقت میں 5 بیٹے دے دوں، جسے چاہوں ایک وقت میں 5 بیٹیاں دے دوں، وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہوں 5 بنا دوں۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ عدم سے وجود بخشا انسان کو، کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود بخشا، اس لیے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو ناپاک پانی سے خلق کیا، لوتھڑا بنا دیا، اللہ قادر تھا یہیں چھوڑ دیتا،
لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا ایسا اچھا نہیں لگے گا۔ لوتھڑا چھوڑ سکتا تھا اسی حالت میں، اسی کیفیت میں، اللہ قادر ہے۔ نہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ لوتھڑا نہیں چھوڑا، ناک پاک پانی کو جما دیا، لوتھڑا بنا دیا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کو پیدا کر دیا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ خالی نہیں چھوڑا، اور یہی فرمایا اچھا نہیں لگے گا۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، انتڑیاں پیدا کر دی، منہ میں دانت دے دیے، چربی کو دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کانوں کی ہڈیوں کو سننے کی صلاحیت دے دی، زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی، رگوں میں خون جاری کر دیا، جگر بنا دیا، دل بنا دیا، ناک کو یہاں پہ رکھا، پیشانی پہ نہیں لگایا، آنکھ کو یہاں پہ رکھا، پیشانی پہ نہیں لگایا، پاؤں کو سر پہ نہیں لگایا، ہاتھ کو سر پہ نہیں لگا، اس لیے کہ یہ انسان اچھا نہیں لگے گا۔ پھر چمڑے کا خور چڑھا دیا، چاہا تو بڑے قد والا بنا دیا، چاہا تو چھوٹے قد والا بنا دیا، چاہا تو گورے رنگ والا بنا دیا، چاہا تو کالے رنگ والا بنا دیا۔ پھر تجھ سے نہیں پوچھا کہاں پیدا کروں، پرالے میں پیدا کروں، لاہور میں پیدا کروں، کراچی میں پیدا کروں، لبنان میں پیدا کروں، چین میں پیدا کروں، نہ تیری مرضی نہیں چلی۔ اللہ جہاں چاہا بھیج دیا، نہ بھیجنے میں آنے میں تیری مرضی چلے گی، نہ رہنے میں تیری مرضی چلے گی، نہ اس دنیا میں سے جانے سے تیری مرضی نہیں چلے گی، اس اللہ کی چلے گی جو لائق عبادت ہے۔ کا نام بڑا بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ کتنا لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے توحید کی معرفت ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کا کیا ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ قرآن کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ خدا مرکب نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے، ہم چند چیزوں سے مل کر بنے۔ ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اناج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سورج کی روشنی تیرے لیے، چاند تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، بلکہ اللہ نے یہ زمین کو زرخیز کھیتی بنائی ہے، یہ اس کا اناج تیرے لیے ہے۔ تو ایک دانہ زمین میں زرخیز کھیتی میں بوتا ہے، اللہ ایک دانے سے 700 دانے واپس پلٹاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے میں اسے چاہوں تو دگنا کر دوں، ایک دانے سے 1400 دانے اللہ تیرے لیے بھیجتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، فرمایا میں گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہوں اور دانے کو شگافتہ کرتا ہوں، وہاں سے پودا اگا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے دانے سے پوہڑ کو پیدا کر دیا، توجہ سے سننا۔ پھر شکم مادر میں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر شکم مادر میں جس طرح چاہا تجھے بنا دیا، پھر شکم مادر میں تیری روزی کا بندوبست کر دیا، وہ بھی منہ کے ذریعے نہیں ناف کے ذریعے۔ اب تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے میرے محترم یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ فرمایا یہ شرک کے متعلق انما المشرکون نجس، فرمایا کتے کی نجاست مشرک کی نجاست برابر ہے۔ کتے کو ہاتھ لگاؤ گے ہاتھ نجس، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بھی نجس، وہ بھی نجس۔ شرک ظلم عظیم کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے امام بارگاہ بنوا دی، میں نے فلاں کام کیا، میں مجلس پڑھتا ہوں، میں بانی مجلس ہوں۔ میرے دوستو یہ شرک خفی ہے۔ کہتا ہے شیطان بس حابطت اعمالہم، تو شکر ادا کر،
تیرا احسان نہیں ہے مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنوائی، تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس ذات کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے توفیق بخشی۔ یہی کفار و مشرکین کہتے تھے جب کچھ مشرک مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ پہلے ہم مشرک تھے اب ہم ایمان لے ہیں، ہمارا آپ پہ احسان ہے۔ فوراً وحی کی ڈوری ہلی، اے میرا حبیبی نے کہہ دو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا آپ پہ احسان ہے، انہیں کہہ دو کہ تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اس ذات کا شکریہ ادا کرو جس نے تجھے مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے۔ کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ توجہ سے سننا، بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں۔ اور کیا ہے توحید؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زمین کو تیرے لیے تمہارے لیے بچھونا قرار دیا، گہوارہ قرار دیا۔ فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں قرار دی۔ اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مرد عورت پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون دہ قرار دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ قرار دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے لیے معاش کا وقت قرار دیا۔ اور فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، ہم نے سورج کو روشنی عطا کر دی، ہم نے بادلوں سے تمہارے لیے بارش برسائی، اس سے گھنے گھنے باغات اگائے۔ یہ گھنے گھنے باغات، یہ سارا کچھ تیرے لیے۔ امن خلق السماوات والارض ام جعل لکم من السماء ماء، تو فرمایا ہم نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے۔ توجہ سے سننا، امن بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان کو خلق کیا، جس نے زمین کو خلق کیا؟ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا بِحَدَائِقَ، آسمان سے بارش برسائی، اس سے گھنے گھنے باغات اگائے۔ بھلا کون ہے جو پہاڑوں کو میخیں قرار دی؟ بھلا کون ہے جو پہاڑوں کے درمیان 2 سمندر جاری کر دیے، درمیان میں آڑ بھی نہیں ہے، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانا کھارے پانی میں نہیں ملتا۔ بھلا کون ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے ایک درخت اگا کے دکھاؤ جی، ایک درخت بھی نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ منحرف قوم اللہ فرما رہا ہے یہ منحرف ہو چکے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، سارا کچھ تیرے لیے ہو، اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ توجہ ہے، وہی ذات مالک بھی ہے، وہی قدوس بھی ہے، وہی یحیی بھی ہے، وہی ویمیت بھی ہے، وہی علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ خدا مکان نہیں رکھتا، یہاں ہو ننکانہ میں نہ ہو، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، خدا چھوٹا ہو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے، ایسا خدا نہیں ہے۔ خدا جسم نہیں رکھتا، جسم جسمانیت سے پاک ذات ہے۔ خدا مری نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خدا کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات خدا کی محتاج ہے۔ انبیاء بھی خدا کے محتاج ہیں، اوصیاء بھی خدا کے محتاج ہیں، اولیاء بھی خدا کے محتاج ہیں، ائمہ خدا بھی خدا کے محتاج ہیں۔ بلکہ مولا کائنات 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے اللہ کی دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادت، اے الہی مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایسی ذات پاک، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ میرے محترم، میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ پہلی ذات کون ہے؟ اللہ۔ آیت یاد ہے، زبان ہی نہیں سننا چاہتا، مطلب تو ہوگا۔ پہلا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان جن کی جو ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، 2102 سجدے۔ مولا کتنا سجدے کرتے ہیں؟
ذرا بتاؤ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ جی اللہ کو؟ تو جو آدم کو سجدہ ہوا تو وہ کیا تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ معصوم فرماتے ہیں یکون الآدم قبلۃ السجود للہ، آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا، سجدہ اللہ کو تھا۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہے۔ اس لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اعضائے سجدہ زمین پہ ٹیکو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ سجدہ غیر اللہ کو کرنا یہ شرک جلی ہے، جی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں، بڑا جلدی سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ 14 ہستیاں یہ کیا ہیں؟ 12 امام کیا ہیں؟ جن کی عصمت من جانب اللہ ہے، جن کی طہارت من جانب اللہ ہے، جن کی امامت من جانب اللہ ہے، جن کی خلافت من جانب اللہ ہے، وہ افضل الناس بھی ہیں، لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، علم میں سب سے افضل ہیں، اسخن الناس بھی ہیں، سخاوت میں سب سے افضل ہیں، ازہد الناس ہیں، زہد میں سب سے افضل ہیں، اشجع الناس ہیں اور بہادری میں سب سے افضل ہیں، اسخ الناس ہیں، سخاوت میں سب سے افضل ہیں، اعلم الناس ہیں، علم میں سب سے بلند ہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن نہ ان میں اللہ والی کوئی جو اللہ کی صفات ہیں کوئی صفت نہیں ہے، اللہ انہیں یہ عہدہ عطا کرتا ہے، عصمت و طہارت و ولایت۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، علی کا معنی بلند ہے، علی علم میں بھی بلند ہیں، علی حلم میں بھی بلند ہیں، علی شجاعت میں بھی بلند ہیں، علی سخاوت میں بھی بلند ہیں، علی زہد میں بھی بلند ہیں، علی عبادت میں بھی بلند ہیں، علی شجاعت میں بھی بلند ہے۔ علی کا معنی ہے بلند۔ توجہ، علی کا معنی بلند۔ ایک حدیث میں عرض کر کے پھر نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، تو مولا علی علم میں بلند، حلم میں بلند، بلکہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرو اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا ہو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نہ توحید پہ نعرہ لگتا ہے نہ ولایت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اس لیے میں نے نعرہ لگوایا میرے محترم، اس لیے ہم نے اقرار کرنا تھا ہم علی مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی جو ہمیں حکم دیں گے ہم عمل کریں گے۔ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اظہار کیا اس مقدس جگہ پہ بیٹھ کر۔ ولایت کا مفہوم میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کو کیسے ولی مانا۔ مولا علی فاسقین کے امام نہیں ہے، مولا علی مفسدین کے امام نہیں ہے، مولا علی کافرین کے امام نہیں ہے، مولا علی ظالمین کے امام نہیں ہے، مولا علی شرابی کے نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ مولا علی کن کے امام ہیں؟ امام المتقین بھی ہیں، قرآن ہدی للمتقین، مولا امام المتقین۔ یہی میں عہد لینا چاہتا ہوں اس مقدس جگہ پہ، آپ بھی گواہ ہیں، آپ کی شانوں پہ جو فرشتے بھی گواہ ہیں، آپ اقرار کریں گے اللہ نے جو اہل بیت کی امامت و عصمت و طہارت ان ہستیوں کو عطا کی، اللہ نے عطا کی۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نے روح کو پاک کرنے کے لیے یہ 14 ہستیاں بھیجی۔ جب روح بیمار ہو جائے دنیا کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا، دنیا کا معالج علاج نہیں کر سکتا، اللہ نے یہ 14 ہستیاں روح کو پاک کرنے کے لیے بھیجی ہیں۔ ہم اگر ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم مولا علی کے سچے غلام ہیں یا نہیں، مولا علی کے سچے غلام ہیں یا نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ آؤ ہم اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں مولا علی کے سچے غلام کون ہیں۔ میرے دوستو میں نے لسٹ عرض کرنی ہے، مولا علی کے موالی روح کی بیماری کون سی ہے؟ روح کی بیماری جھوٹ بولنا روح کی بیماری ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ غیبت کرنا بھی روح کی بیماری ہے، اللہ فرما رہا ہے یاکل لحم اخیہ میتا، جس نے کسی مومن بھائی کی
کی غیبت کی، اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، چوری کرنا بھی روح کی بیماری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ توجہ سے سننا، خیانت کرنا بھی روح کی بیماری ہے، وعدہ خلافی بھی کرنا روح کی بیماری ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، فرمایا مومن وہ ہوتے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حسد کرنا بھی روح کی بیماری ہے۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو اس طرح جلا کر راکھ بنا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ مومن کے بارے میں بغض رکھنا روح کی بیماری ہے، رشوت لینا دینا روح کی بیماری ہے، اور سود کھانا لینا دینا لکھنا روح کی بیماری ہے۔ شراب پینا، شراب بنانا، شراب بیچنا روح کی بیماری ہے۔ تکبر کرنا مال حسن و جمال کی وجہ سے روح کی بیماری ہے۔ طمع کرنا روح کی بیماری ہے، حرص کرنا روح کی بیماری ہے، شرک کرنا روح کی بیماری ہے، کفر کرنا روح کی بیماری ہے، اذیت دینا روح کی بیماری ہے، زنا کرنا روح کی بیماری ہے، گانا سنانا روح کی بیماری ہے، والدین کی نافرمانی کرنا روح کی بیماری ہے، اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، فتنہ پھیلانا روح کی بیماری ہے، نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری ہے، روزہ نہ رکھنا روح کی بیماری ہے، حج نہ کرنا روح کی بیماری ہے، زکوٰۃ نہ دینا روح کی بیماری ہے، خمس نہ دینا روح کی بیماری ہے، گالی دینا روح کی بیماری ہے، جوا کھیلنا روح کی بیماری ہے، یتیموں کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، بیوگان کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنا روح کی بیماری ہے، اور غصہ کرنا روح کی بیماری، توجہ سے سننا، قتل کرنا روح کی بیماری ہے، اقلام بازی روح کی بیماری ہے، تمسخرہ کرنا مذاق اڑانا روح کی بیماری ہے، تانے دینا روح کی بیماری ہے، غلط القاب کے ساتھ پکارنا روح کی بیماری ہے، بدگمانی روح کی بیماری ہے، جاسوسی روح کی بیماری ہے، مومن کی توہین روح کی بیماری ہے، حرام کھانا روح کی بیماری ہے، ہمسایوں کو اذیت دینا روح کی بیماری ہے، بے غیرت ہونا روح کی بیماری ہے، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا روح کی بیماری ہے، مقصر ہونا روح کی بیماری ہے، غالی ہونا روح کی بیماری ہے، دین میں رد و بدل کرنا روح کی بیماری ہے۔ میرے محترم، جب یہ روح بیمار ہو جائے دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی معالج علاج نہیں کرے گا، نہ لاہور میں کوئی معالج ملے گا، نہ امریکہ میں کوئی معالج ملے گا، نہ چین میں کوئی معالج ملے گا۔ ہاں یہ روح جب بیمار ہو جائے، روح کے معالج کیسے ہیں؟ وہ ایسے اللہ نے بھیجے، وہاں پرچی نہیں کٹوانا پڑے گی، لائن میں نہیں کھڑے ہونا پڑے گا، فیس نہیں دینی پڑے گی۔ وہ کیسی ہستیاں ہیں، اور خود حدیث ہے اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے محترم بس ختم ہوگی، آخری نتیجہ عرض کر رہا ہوں، یہ روح بیمار ہو جائے معصوم ہستیاں علاج کریں گی۔ میرے دوستو، جتنا چیزیں میں نے بیان کی ہے، آج سونے سے ہم پہلے، رات ہونے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے ہم ایک لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے ہم سوچیں گے یہ بیماریاں جو روح کی بیماری ہیں، جن کے اندر یہ روح کی بیماری ہو، جب تک علاج نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے بے دین جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والا جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے سود کھانے والا جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے لوگوں کو عزتوں کے لوٹنے والا جنت میں چلا جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس لیے فرمایا یا علیو انت قسم النار والجنہ، اے علی تم تو دوزخ جنت کو تقسیم کرنے والے ہو۔ اذان ہو رہی ہے، بس یہاں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ تو یہ موضوع مکمل کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔